تھوڑی اور بات کرتے ہیں مزدوروں کے بازار کے بارے میں۔ چاہے اب بات ہو رہی ہو چیزوں کو کرائے پہ لینے کی یا مزدوروں کو کام پہ رکھنے کی، آج ہم بات کریں گے مزدوروں کے بازار کے بارے میں۔ ہاں بالکل، جن مثالوں کے ذریعے ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں وہ بہت 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 آسان مثالیں ہیں، مگر ہمارا مقصد ان تصورات کو اصل زندگی میں لاگو کرنے کے لیے بہتر طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ان ویڈیوز میں ہمارا مقصد صرف آپ کو تمام تر تصورات سمجھا دینا ہے۔ اصل زندگی میں اکثر ایسے مواقع آ سکتے ہیں جب شاید یہی تمام تصورات تھوڑے پیچیدہ انداز سے آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسے میں ان مثالوں کے ذریعے سمجھے گئے نظریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حل تلاش کرنا ہوگا۔ یہاں ہمارے سامنے جو بازار ہے وہ غیر ہنرمند مزدوروں کا بازار ہے، یعنی یہ تمام مزدور وہ کام کرتے ہیں جس کو سیکھنے کے لیے کسی خاطر خواہ تعلیم یا تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمودی محور پہ ہمیشہ کی طرح مزدوروں کی اجرت یا قیمت دکھائی جا رہی ہے۔ نیچے موجود ان دو نشانات کا مطلب ہے کہ گراف شروع صفر سے ہی ہوا تھا، مگر ہم نے اپنے سامنے اس کو 5 سے آگے دکھایا ہے۔ پھر افقی محور پہ مزدوروں کی تعداد جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں لاکھوں گھنٹہ فی ماہ کے حساب سے۔ یہاں بھی یہ نشان اس چھلانگ کی نشاندہی کر رہا ہے جو کہ ہم نے 0 سے 20 کے درمیانی حصے پہ لگائی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مزدوروں کے بازار میں مانگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ خریداروں کے بجائے ان مالکان کی طرف ہوتا ہے جو ان مزدوروں کو نوکری پہ رکھتے ہیں۔ زیادہ تر وقتوں میں مانگ آتی ہے صارفین یا خریداروں کی طرف سے، مگر اس طرح کے بازار میں مانگ آتی ہے مالکان کی طرف سے، کیونکہ یہی لوگ مزدوروں کو یا ان کے کام کو خرید رہے ہوتے ہیں، اور فراہمی یہاں پہ دکانوں یا کاروباروں کے بجائے آ رہی ہوتی ہے مزدوروں کی طرف سے۔ تصور کرتے ہیں کہ یہ بازار بغیر کسی نظام یا روک ٹوک کے شروع ہوتا ہے 6 روپے فی گھنٹے کی اجرت، اور اس اجرت پہ مزدور ہمیں مل رہا ہے تقریباً اتنا۔ اب تصور کرتے ہیں کہ ایک دن اس شہر کی حکومت کو خیال آتا ہے کہ جی یہ 6 روپے تو بہت کم ہے بیچارے مزدوروں کے لیے، اس میں تو عام انسان کا گزارا بھی مشکل سے ہی ہوتا ہوگا، اور چونکہ ان کو آگے ووٹ بھی چاہیے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اجرت کی ایک کم سے کم والی حد مقرر کر دیں گے تاکہ ان مزدوروں کو ان کا حق بآسانی مل سکے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فی مزدور فی گھنٹہ کم از کم اجرت ہوگی 7 روپے۔ اس صورتحال کو کہتے ہیں پرائس فلور، یعنی کسی بھی چیز کے لیے بازار میں مختص کی گئی کم سے کم قیمت۔ اس سے پہلے ہم نے پرائس سیلنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی کرائے کی یا کسی اور چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت مختص کر دی جائے، اور یہ ہے پرائس فلور، یعنی کم سے کم حد۔ اب اس حد سے اوپر جانا یا نہ جانا مالک اور مزدور کا اپنا معاملہ ہے۔ ہاں، کم سے کم اتنی اجرت تو فی گھنٹہ ہر مزدور کو ملے گی ہی ملے گی۔ اب ہمارے سامنے موجود مثال کے مطابق یہ والی کم سے کم کی حد اس وقت بازار میں موجود اجرت سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اب بازار میں کافی بدلاؤ نظر آئے گا۔ تو یہاں اس اجرت کے لاگو ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مالکان سوچیں گے کہ اس اجرت پہ تو میرے پاس گنجائش بہت ہی کم ہے، لیکن مزدور خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کا فی گھنٹہ اجرت کا حساب کتاب اب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کافی سارے لوگ کام کرنے کا سوچیں گے، جیسے ہو سکتا ہے کوئی طالب علم سوچے کہ 7 روپے فی گھنٹہ معقول پیسے ہیں، میں اس میں کام کر لیتا ہوں، یا شاید کچھ اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس مزدوری کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ اب ان کو اس کے پیسے معقول لگ رہے ہوں، یا کسی بھی اور وجہ کی بنا پہ اب اس بازار میں مزدوروں کی تعداد ایک دم بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے مزدوروں کی فراہمی یہاں آ جائے گی۔ تو اب اس صورتحال میں ہوگا کیا؟ یہاں پہ ہمارے پاس اتنے سارے لوگ کام کرنے کے لیے تیار تو ہیں، مگر اب کام پہ رکھنے والوں کی استطاعت
تھوڑی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ والا حصہ ضرورت سے زیادہ فراہمی دکھاتا ہے۔ اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تقریباً اتنے لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر بازار میں کام صرف اتنوں کو مل رہا ہے، جس کے باعث قریب قریب یہ اتنے لوگ بے روزگار ہیں، یعنی کام ڈھونڈ تو رہے ہیں مگر ان کو کام مل نہیں رہا۔ یاد ہے نا؟ اس تصور کو سمجھنے کے لیے یہ آسان ترین مثال دی گئی ہے۔ اصل حالات مختلف ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہر ملک میں کسی بھی وقت کچھ نہ کچھ بے روزگاری تو موجود ہوتی ہی ہے۔ ہاں، مگر اس والی مثال کے مطابق بے روزگاری کافی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں اجرت بڑھنے کی وجہ سے لوگ کام کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں، مگر اب مالکان زیادہ پیسے دیں گے تو نوکری کم لوگوں کو دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے توازن کے مقابلے میں اب بازار میں تقریباً 1,00,000 نوکریاں کم ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ضرورت سے زیادہ مقدار کی، تو پہلے تو یہ والا پورا حصہ تھا، یہ حصہ جو کہ مانگ کے کرو کے نیچے اور فراہمی کے کرو کے اوپر کا حصہ ہے، اور یہ پیداوار اور خریدار دونوں کے لیے ہی فائدے مند تھا۔ تو فراہمی کے کرو کے اوپر اور اجرت کی لکیر کے نیچے والا حصہ تھا ہمارا پیداواری کا وہ فائدہ جو ہر طرح کی لاگت موقع سے زیادہ تھا، اور یہ اوپر والا باقی کا حصہ تھا خریدنے والے کا یا مالکان کا فائدہ۔ اور نئی اجرت آ جانے کی بنا پہ ہم اتنا حصہ کھو رہے ہیں۔ اس کا حساب ہم بآسانی لگا سکتے ہیں۔ یہ والا حصہ تھا 1,00,000، اس کو ضرب دیں گے اس لمبائی سے جو کہ ہے 2 روپے، اور پھر ضرب دیں گے آدھے سے، کیونکہ ہمیں صرف اس آدھے والے تکون کا فرق جاننا ہے۔ تو جواب آیا 1,00,000 روپے فی مہینے کا اضافہ، اور جب یہ نئی اجرت والا اصول لاگو ہو گیا تو یہ بن گیا ڈیڈ ویٹ لاس، یا پورے کا پورا نقصان۔ اب یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کا نقصان ہو گیا۔ یہ جو نئی والی اجرت رکھی گئی تھی، یہ ان 21,00,000 گھنٹے کام کرنے والے بسر روزگار لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ تو ان لوگوں کا پیداواری فائدہ تو بڑھ گیا ہے، کیونکہ ان کی اصل اجرت اور لاگت موقع کے درمیان کا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ تو وہ تمام خوش قسمت لوگ جن کے پاس نوکریاں ہیں، ان کو اپنے کام سے ایک اچھی رقم وصول ہو رہی ہے، لیکن وہ مالکان جو ان مزدوروں کو نوکری دے رہے ہیں، ان کا فائدہ تھوڑا گھٹ گیا ہے۔ تو یعنی اس پورے کے پورے عمل میں فائدے والے حصے کی تقسیم تھوڑے مختلف انداز سے کی گئی ہے، اور چونکہ یہاں خاص طور سے اجرت بڑھائی گئی ہے تو اب مانگ خود بخود نیچے گر جائے گی۔ تو ہاں، اس مثال میں حکومت کی بے وقوفانہ مداخلت سے اس کام میں تباہی دیکھی جا سکتی ہے۔